أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وغدوا على حرد قادرين اور وہ صبح سویرے پختہ ارادے کے ساتھ اس خیال سے نکلے کہ وہ پھل کاٹنے پر قادر ہیں. فلما رأوها پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا قالوا انا لضالون کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں. بل نحن محرومون بلکہ ہم بے نصیب ہیں. قال اوسطهم جو ان میں سے بہتر تھا اس نے کہا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وغداؤ کا معنی ہے کہ سویرے سویرے چلے، اور ہر دن کا معنی ہے، تین معنی ہے ہر دن کے. ایک تو ہے پختہ ارادہ، ایک ہے سخت غصہ کہ غریبوں مسکینوں پر سخت غصہ دکھاتے ہوئے نکلے کہ آج ہم نے کسی غریب کو نزدیک نہیں آنے دینا. اور تیسرا معنی ہے ہر دن کا روکنا کہ ان کا خیال تھا کہ ہم غریبوں کو روکنے میں کامیاب رہیں گے اور ہم انہیں روکنے پر قدرت رکھتے ہیں، آج کوئی بھی غریب ہمارے باغ میں نہیں آئے گا. فلما رأوها قالوا انا لضالون جب انہوں نے دیکھا کہ درخت سارے جلے ہوئے ہیں اور کالے سیاہ ٹنڈ درختوں کے کھڑے ہیں، پھل سارا جل کر خاک ہو چکا ہے، کھیتی برباد ہو چکی ہے، تو کہنے لگے یہ ہمارا باغ تو نہیں، ہم تو بھول کر کسی اور جگہ آ گئے ہیں. پھر جب دائیں بائیں علامات کو اور نشانات کو دیکھا یہ تو وہی جگہ ہے، تو کہنے لگے کہ جگہ تو وہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بل نحن محرومون کہ ہماری قسمت پھوٹ گئی اور ہماری پکی پکائی کھیتی اور پکا پکایا باغ وہ سارے کا سارا تباہ و برباد ہو گیا اور ہم خالی ہاتھ رہ گئے. قال اوسطهم اوسط کا معنی یا تو عمر میں درمیانی آدمی یا اس کا معنی ہے ان کا بہترین آدمی، جیسے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہ ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا ہے. تو جو ان میں سے بہتر تھا اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا گھر سے نکلتے وقت کہ اللہ کو یاد کرو اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرو اور انشاءاللہ کہو، لیکن تم نے میری ایک نہ مانی اور اپنی بات پر اڑے رہے. اس نے منع تو کیا تھا لیکن پھر وہ انہی کے ساتھ اس گناہ میں شامل بھی ہو گیا، اس لیے اسے بھی وہی سزا ملی جو دوسروں کو ملی. تو معلوم ہوا کہ جب آدمی کسی گناہ سے منع کرے تو پھر اس گناہ سے علیحدہ ہو جائے اور اس میں شامل نہ ہو، ورنہ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو گناہ گاروں کے ساتھ ہوتا ہے. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين
کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب یقیناً ہم ہی ظالم تھے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. تو وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین. کہنے لگے ہائے ہماری ہلاکت، یقیناً ہم حد سے گزرنے والے تھے. اب انہوں نے کہا کہ سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، ہم تو بہت ظلم کر بیٹھے اپنے آپ پر کہ ہم نے سارا ہی پھل سمیٹنے کا ارادہ کر لیا. یمن کے شہر صنعاء سے 6 میل کے فاصلے پر ایک بستی تھی جس کا نام تھا فروان. اس بستی میں ان کا باغ تھا، اور ان کا جو باغ تھا اس کا معمول یہ تھا کہ جب پیداوار ہوتی تو وہ دوبارہ بیج ڈالنے کا خرچہ رکھ لیتا اور کاشتکاری کا خرچہ علیحدہ کر لیتا، اور 1 سال کا غلہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا، اور باقی جو ہوتا وہ سب غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتا. تو کہنے لگے کہ ابا جان تو بڑے بے وقوف تھے، اتنی بڑی رقم غریبوں کو دے دیتے ہیں، کیوں نہ ہم یہ ساری رقم سمیٹیں اور نہایت جلد مالدار ہو جائیں. مگر اب کہنے لگے کہ ہم تو واقعی ظلم کر بیٹھے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان کا بعض کی طرف متوجہ ہوا. یتلاومون، یہ لام یلوم سے باب تفاعل ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس، ہم حد سے گزرنے والے بن گئے اور ہم نے سرکشی اختیار کی. عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا. قریب ہے ہمارا رب کہ ہمیں اس کے بدلے میں بہتر باغ عطا کر دے. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ. یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی راغب ہونے والے ہیں. کذالک العذاب، اسی طرح عذاب ہوتا ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور یقیناً آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے. انہوں نے توبہ کی، اللہ کے حضور جھکے اور کہا کہ یا اللہ، اب اگر آپ ہمیں اس سے اچھا باغ عطا کر دیں تو ہم اس میں سے غریبوں اور مسکینوں کا حق ادا کریں گے اور کبھی بخیلی اور کنجوسی سے کام نہیں لیں گے. چنانچہ تفسیر بغوی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر ان کو اللہ نے اس سے اچھا باغ دے دیا اور پھر یہ نیک بن گئے اور انہوں نے کبھی بھی پھر بخیلی اور کنجوسی سے کام نہیں لیا اور غریبوں اور مسکینوں کا حق ادا کرتے رہے. فرمایا کذالک العذاب، اگر غریبوں کا حق ادا نہ کیا جائے تو اللہ کا عذاب اسی طرح آتا ہے. اور یہ نہیں کہ دنیا کا عذاب آیا تو جان چھوٹ گئی، بلکہ آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے اور وہ بہت بڑا عذاب ہے. اس لیے کہ دنیا کے عذاب کے بعد تو تلافی کی گنجائش ہے، لیکن آخرت کے عذاب کے بعد تلافی کی کوئی گنجائش نہیں، بہتری کی کوئی گنجائش نہیں.
یہ حقیقت انسانوں کو جان لینی چاہیے کہ مال میں سے غریبوں مسکینوں کا حق دیا جائے تو مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے وہ سخت غلطی پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کھلے دل سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ ترجمہ ایک بار، وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ سویرے سویرے سخت غصے میں نکلے کہ ہم روک لیں گے مسکینوں کو۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ قال اوسطهم، ان کے بہتر آدمی نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا، کہنے لگے ہائے ہماری بربادی۔ انا کنا طاغین، یقینا ہم حد سے گزرنے والے تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، قریب ہے ہمارا رب کہ وہ ہمیں اس سے بہتر بہار اس کے بدلے میں عطا کرے۔ انا الى ربنا راغبون، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ کذالک العذاب، اسی طرح عذاب ہوتا ہے۔ ولعذاب الآخرۃ اکبر، یقیناً آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔